السلام علیکم۔ یہ پچھلے سال سردیوں کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ تھا اور ہمارے بچوں کی ونٹر ویکیشنز ہو گئی تھیں، تو ہم نے فارم ہاؤس جانے کا پلان بنایا۔ ہم لوگ 3 فیملیز تھے، میری، میرے چھوٹے بھائی کی اور بڑے بھائی کی۔ ہمارا وہاں پہ نائٹ سٹے کا پلان تھا۔ پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کو شام ہو گئی تھی۔ جب ہم پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے، تو ہم نے چائے پی، اور چائے پینے کے بعد سارے لوگوں نے کہا کہ ہم تھوڑی سی دیر اندر بیٹھتے ہیں، جب تک باہر بون فائر کا ارینجمنٹ کرتے ہیں اور باربیکیو کا بھی سیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ تو میرا چھوٹا بھائی اور ہمارے 2 بچے مل کے باہر کے ارینجمنٹ میں لگ گئے، اور گھر کی ساری خواتین، بچے اور ہم لوگ سب اندر چلے گئے۔ چونکہ سخت سردی کا موسم تھا تو پنکھے وغیرہ سب بند تھے، اور ہم لوگ باتوں میں اور ہلے گلے میں اتنا مصروف تھے کہ ہماری آواز بہت گونج رہی تھی۔ ہم اپنے ہنسی مذاق میں ہی لگے تھے کہ اچانک کمرے کا پنکھا بہت زور سے ہلنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ بالکل خاموش ہو گئے، ایک دم سناٹا چھا گیا تھا، اور سب حیرت سے پنکھے کو دیکھ رہے تھے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پنکھا ہلتے ہلتے خود بخود بالکل رک گیا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سب بالکل خاموش ہو گئے تھے، لیکن پھر ہم بڑوں نے تھوڑی ہمت پکڑی اور آپس میں بات چیت کر کے ماحول کو پھر سے چینج کیا۔ چونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے اور وہ ڈر جاتے تو پورے فارم ہاؤس کے پکنک کا مزہ خراب ہو جاتا، تو اس کے بعد باتوں باتوں میں وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں نے باہر باربیکیو کا ارینجمنٹ بھی کر لیا تھا، اور بون فائر وغیرہ بھی سیٹ ہو گئی تھی، تو ہم سارے بچے بڑے سب باہر آ گئے۔ رات میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا وہ منظر۔ فارم ہاؤس اچھا خوبصورت ہو گیا تھا کیونکہ آگ بھی جل رہی تھی، اور وہاں باہر لان تھا بڑا سا، برابر میں سوئمنگ پول تھا، لیکن روشنی کہیں پہ بھی نہیں تھی، تو بیچ میں باربیکیو اور بون فائر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہم سب وہاں پہ سیٹل ہو گئے، بچے بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ بچے سارے باتوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی انتاکشری کھیل رہے تھے، خوب ہلا گلا مچایا ہوا تھا، اور ہم بڑے بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، باربیکیو بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ، اور اچھا انجوائے کر رہے تھے سب۔ اتنی دیر میں چھوٹے بھائی کی بیٹی کو واش روم جانا تھا، تو بھابھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے اندر گئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے ایک دم سے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے دکھایا کہ وہ دیکھو وہ کیا ہے۔ جیسے ہی ہم سب نے مڑ کے دیکھا تو ہم سب بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ وہاں سوئمنگ پول کی طرف بالکل اندھیرا تھا، اور وہاں سوئمنگ پول کے اندر باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سفید گول دائرہ سا ہے، اور اس کی روشنی سی ہے، اور وہ پورے سوئمنگ پول میں ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے۔ وہ کبھی ایک کنارے پہ جاتی اور کبھی دوسرے کنارے پہ جاتی۔ پہلے ہم اپنے دل کو یہ سوچ کے تسلی دے رہے تھے کہ شاید کسی طرح کی روشنی کا کوئی عکس پڑ رہا ہو پانی میں، لیکن تھوڑی سی دیر بعد وہ باقاعدہ 2 فٹ کا گول بڑا سا دائرہ سوئمنگ پول کے بالکل بیچوں بیچ تیزی سے چکر لگانے لگا، اور لگاتے لگاتے وہ روشنی بالکل ہمارے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب تو ہم لوگ تھوڑا ڈر گئے تھے نا، بچوں کو بھی تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا، اور وہ سب سمٹ کے ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے اپنا گانا وانا سب بند کر دیا تھا۔ حالانکہ خوف تو ہم سب بڑوں کو بھی بہت آ رہا تھا، لیکن ہم نے جیسے تیسے بچوں کو جھوٹی سچی تسلیاں دی، اور بڑی مشکل سے بچوں کی وہاں سے توجہ ہٹائی۔ اس کے بعد باربیکیو وغیرہ کر کے ہم سب کھانا کھا کے کافی دیر وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ شکر ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، بچے بھی سب بیٹھے رہے، ہم لوگ باتیں کرتے رہے، اچھا ماحول ہو گیا تھا۔ آگ جل رہی تھی تو اچھا گرم محسوس ہو رہا تھا، سردی کی رات میں وہ ویسے بھی بہت نعمت لگ رہی تھی۔ اب بچوں کو نیند آنے لگی تھی تو ہم سب لوگ اندر گئے، بچوں کو وہاں پہ سیٹل کیا، سلایا۔ میری چونکہ کھانا کھانے کے بعد واک کی عادت ہے، تو میں اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ ہم لوگ تھوڑی سی دیر باہر کا چکر لگا کے آتے ہیں، کیونکہ پورے دن کے تھکے ہوئے تھے، تو سب لوگ تقریباً سو گئے تھے۔ رات تقریباً 1 بجے کی بات ہوگی۔ ہم نے سوچا تھا فارم ہاؤس کے لان کے باہر ایک بڑا سا پارک ہے جو فارم ہاؤس کا ہی حصہ ہے، اور ادھر بڑے بڑے پیڑ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹریک بنا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا تھا ہم وہاں چل کے واک کرتے ہیں، تو میں اور میری بیگم وہاں پارک کی طرف نکل گئے۔ اس پارک کے بالکل بیچ میں ایک ہلکی سی اسٹریٹ لائٹ سی لگی ہوئی تھی، اور باقی پارک کے کونے کونوں تک کوئی لائٹ نہیں تھی۔ وہاں چاروں طرف درخت تھے، اور بیچ میں جگہ جگہ جھولے لگے ہوئے تھے بچوں کے لیے۔ جو واک کے لیے ٹریک تھا وہ پورا پارک کے چاروں کونوں سے گزرتا تھا۔ دن میں جو 2-3 واقعات ہوئے تھے ان کی وجہ سے میری بیگم اچھی خاصی خوف کا شکار تھی، لیکن چونکہ مجھے السر کی شکایت ہے تو میں واک کے بغیر سو نہیں سکتا تھا، ورنہ میں رات بھر تکلیف میں رہتا۔ تو چاروں نہ چار وہ میرے ساتھ واک کرنے پہ آ گئی تھیں۔
ہم لوگ باتیں کرتے جا رہے تھے اور واک کرتے جا رہے تھے. اچانک ہم لوگوں کو دور سے لگا کہ پارک کے بالکل دوسرے کنارے پہ ایک بچوں کی سلائیڈ ہے اور اس سلائیڈ کے بالکل کنارے پہ ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے. اس بچی کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بچی بالکل اپنے کھیلنے میں منہمک تھی. میں اور میری بیگم آہستہ آہستہ جیسے جیسے قریب جا رہے تھے ہم نے کہا ہم دیکھتے ہیں اتنی رات کو بچی کیا کر رہی ہے. ہم لوگوں نے پہلے یہ سوچا کہ فارم ہاؤس کی اس ایک بلڈنگ کے علاوہ 2-3 اور بھی بلڈنگز ہیں, شاید وہاں پہ کوئی فیملی اسٹے کرنے آئی ہوئی ہے, انہی کی بچی ہوگی. لیکن جیسے ہم قریب پہنچے وہ بچی بھاگ کے درخت کے پیچھے چھپ گئی اور ہم لوگوں نے جا کے قریب دیکھا تو درخت کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. اب میں تھوڑا سا پریشان ہوا. اتنی دیر میں ہم لوگ وہاں سے ٹرن کر رہے تھے تو دیکھا دوسرے کنارے پہ اچانک پتہ نہیں کہاں سے اتنے سارے بچے نظر آئے اور وہ سارے بچے کھیل رہے تھے, لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. ہم ابھی ان پہ غور ہی کر رہے تھے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے بچے بالکل غائب. اب تو میری بیگم بالکل ڈر کے مارے رونا شروع ہو گئی تھی. مجھے بھی تھوڑا تھوڑا خوف تو آ رہا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور میری بیگم نے منع کر دیا تھا میں آگے اور واک کرنے نہیں جاؤں گی. تو ہم لوگ وہیں سے واپس ٹرن کرنے لگے. ہم تیز تیز واپسی اسی ٹریک سے آ رہے تھے. راستے میں ہم نے وہی والا درخت کراس کیا جہاں پہ وہ بچی ہمیں نظر آئی تھی. اس درخت کے تھوڑا سا آگے جا کے بہت سارے جھولے تھے بچوں کے, پینگ والے جھولے تھے جن پہ بچے سوئنگز لیتے ہیں. ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے تاکہ ایک دوسرے کا ڈر بھگائیں, کیونکہ جس طرح کے واقعات ہو رہے تھے ہم لوگوں کا خوف بڑھے جا رہا تھا. تو جیسے ہی ہم لوگ ان جھولوں کے پاس پہنچے ایک دم میری بیگم بالکل خاموش ہو گئی اور اس نے اشارہ کیا جھولوں کی طرف. میں نے وہاں دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ دونوں کے دونوں جھولے اپنے آپ اتنی تیزی سے چلنا شروع ہوئے کہ جیسے لگتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر بیٹھ کے تیز تیز کوئی بڑا آدمی بیٹھ کے اس پہ جھولے لے رہا ہو. اب تو ہم لوگوں کو صحیح کا خوف محسوس ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے دونوں نے ہاتھ پکڑا اور تقریباً دوڑ لگا دی تھی وہاں سے. تقریباً بھاگتے بھاگتے ہم لوگ پارک کے بالکل کنارے پہنچے ہوں گے. وہاں پہ ایک بہت بڑا سا درخت تھا. ہم لوگ ابھی پارک سے نکلے نہیں تھے, بالکل کنارے پہ تھے کہ اچانک ایسا لگا کہ درخت سے کوئی چیز تیزی سے اتری ہے اور بجلی کی تیزی سے کوئی چیز ہمارے پاس سے بھاگتی ہوئی گئی ہے. اور ابھی ہم لوگ دونوں چاہ کے بنا بالکل ہل نہیں پا رہے تھے. ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی کرنٹ سا لگ رہا ہو اور پورے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا ہو, پورا روواں کھڑا ہوا تھا. ایسے عجیب سی کوئی کیفیت تھی جیسے کوئی چیز آپ کو پکڑی ہوئی ہو لیکن آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو. میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور ڈرتے ڈرتے میں نے بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہے, اور میری بیگم نے بھی میرے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی ہے. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ ہماری وہ کیفیت ختم ہو رہی ہو. اور پتہ نہیں کس مشکل سے ہم لوگ اس پارک سے باہر نکلے اور تقریباً بھاگتے بھاگتے اور تلاوت کرتے کرتے ہم گھر پہنچے ہیں واپس. گھر آ کے میں نے اپنے بڑے بھائی کو اٹھایا ہے اور میں نے آ کے انہیں ساری بات بتائی ہے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جیسے تیسے وہ رات پوری کی ہے اور صبح ہی صبح ہم وہاں سے نکل گئے. اور اس کے بعد ہم نے توبہ کی کہ آئندہ کبھی ہم کسی فارم ہاؤس پہ نائٹ سٹے کا پلان تو کبھی بھی نہیں بنائیں گے.